السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب ورلڈ۔ آج ہم بات کریں گے ہر جائے ڈرامے کی نیو ایپیسوڈ کے اوپر۔ تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا، ویڈیو اچھی لگے سے لائک کیجیے گا، چینل پہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ چلیں آئے بات کرتے ہیں کہ آج کے ڈرامے کی سٹوری میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ آزاد اور گورن بیٹھے ہوتے ہیں۔ آزاد کہتا ہے کاش ایسا ہو، میں اس دنیا سے دور چلا جاؤں، کوئی ایسا دروازہ کھلے اور یہ ساری تکلیفیں پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ تو گورن کہتے ہیں کیا تم مجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے؟ تو آزاد حیرانی سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں عزیزہ خانم نسو کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تو نسو سے کہتا ہے کیا کچھ ہوا ہے، تم نے مجھے بہت جلدی میں بلایا ہے، کیا کچھ ہوا؟ وہ کہتے ہیں ہارون فوت مر چکا ہے اور اس کا الزام مجھ پہ لگایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں میں یہ جانتا ہوں۔ کہتے ہیں فنسو یہ سوچ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ تم پہ کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ نسو کہتا ہے وہ کہتا ہے ایسا ہی ہے، وہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کیا تم جانتی ہو؟ کہتی ہے ہاں، لیکن میں نے ہارون کو بالکل ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ نسو کہتا ہے مجھے تم پر یقین ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ عزیزہ خانم کہتی ہے میں اپنے لیے تو بالکل بھی پریشان نہیں، میں میران اور خضر کے لیے پریشان ہوں۔ تو کہتی ہے میران اور خضر کے لیے کیا؟ فنسو جانتی ہے کہ خضر ہمارا بیٹا ہے؟ تو عزیزہ خانم کہتی ہے ہاں فنسو جانتی ہے کہ خضر ہمارا بیٹا ہے، اسی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اسے کچھ کر نہ دے، اس کا انتقام وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکی ہے، اب اسے روکنا مشکل ہوگا۔ تو نسو کہتا ہے میں کچھ نہ کچھ کروں گا۔ دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ دلشاد باہر گھوم رہی ہوتی ہے، اتنے میں سے بہار کی رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ ممتا کے ہاتھوں مجبور اندر آتی ہے، دیکھتی ہے کہ کمرے میں کوئی ہے یا نہیں ہے، لیکن کمرے میں نہیں ہوتا۔ زہرا کہیں اور گئی ہوتی ہے۔ وہ بچے کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، بہار کو اٹھا لیتی ہے، اسے لاڈ پیار کرتی ہے۔ اتنے میں دکھایا جاتا ہے کہ زہرا بہار کا فیڈ لے کے وہاں پہ آ جاتی ہے۔ دلشاد رو رہی ہوتی ہے تو زہرا اسے بچی لے لیتی ہے۔ تو پھر اچانک سے وہ دیکھتی ہے جب دلشاد کی طرف، تو وہ کہتی ہے اچھا یہ تم لے لو۔ دلشاد بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، وہ بہار کو پکڑ لیتی ہے، دونوں یہ لگی ہوتی ہے۔ تو خضر یہ سب کچھ باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو بہت زیادہ جذباتی ہو کے زہرا اسے کہتی ہے کہ دلشاد مجھے معاف کر دو، میرا وہ سب کچھ کرنے کا مطلب نہیں تھا جو تم نے سمجھا، میں تم سے معافی چاہتی ہوں، اگر تم مجھے معاف کر دو۔ تو اچانک سے دلشاد روڈ ہو جاتی ہے، بچی زہرا کو پکڑا کے وہاں سے جانے چلی جاتی ہے، زہرا کی کسی بات کا بھی جواب نہیں دیتی۔ خضر سائڈ پہ ہو کے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، دلشاد وہاں سے چلی جاتی ہے۔ زہرا روتی ہوئی بہار کو بیبی کارٹ میں رکھتی ہے، اتنے میں دکھایا جاتا ہے خضر وہاں پہ آ جاتا ہے، زہرا رو رہی ہوتی ہے، خضر وہیں پر بیٹھتا ہے۔ تو زہرا اس سے کہتی ہے یہ آپ کے لیے سوٹ میں نے رکھا ہوتا، وہ زہرا کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے ادھر آؤ میرے پاس۔ زہرا خضر کے پاس جاتی ہے تو خضر اس کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کہتا، بس زہرا کو اپنے پاس بٹھا کے اپنے ساتھ لگا کے اسے تسلی دیتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں ریان اور میران کو دکھایا جاتا ہے۔ میران اسے کہتا ہے کہ آج لگتا ہے تم بہت زیادہ تھک چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لیکن ہارون کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا مجھے اس کا بہت زیادہ افسوس ہے، اب مجھے کسی کی فکر نہیں، مجھے اپنے آنے والے بچے کی بہت زیادہ فکر ہے۔ میران اس کو تسلی دیتا ہے، کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا باپ ابھی زندہ ہے، تم کیوں ڈر رہی ہو، کس سے ڈر رہی ہو؟ ریان اور میران بھی ساری سچویشن سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جو کچھ ہو رہا تھا۔ وہ کہتا ہے ہمارا بچہ انتقام کا نشانہ نہیں بنا۔ میران اس سے تسلی دیتا ہے ہم اس کا خیال رکھیں گے، اسے کسی بھی انتقام کا نشانہ نہیں بننے دیں گے۔ ریان کہتی ہے کاش یہ ایسا ہی ہو، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے بہت زیادہ ڈر ہے۔ میران اس سے کہتا ہے میرا تم سے وعدہ ہے میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ دوسری طرف ہمیں جہان اور فنسو کو دکھایا جاتا ہے۔ فنسو کی حالت بری ہوتی ہے، جہان اس کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جہان تم نے کیا کرنا ہے کیا؟ وہ کہتا ہے مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا، وہ میرے بالکل بچے کی طرح تھا، مجھے پتا آپ کیا فیل کر رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے تم میں نہیں پتا کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں، اور اچھا ہی اگر تم میرے دکھ کو نہ ہی جانو تو بہتر ہوگا۔ جہان کہتا ہے یہ اچھا وقت تو نہیں ہے سب کے لیے، لیکن جہان وہاں پر ایک ویڈیو دکھاتا ہے جہاں پہ مہمت کو ہارون کی لاش کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ پھر بیک میں لے کے جاتے ہیں کہ کیسے جہان نے عزیزہ خانم کا ایک شخص خرید لیا ہوتا ہے۔ جب عزیزہ خانم نماز پڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی پسٹل اٹھا کے لے جاتا ہے اور محمد کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کچھ ہونے والا ہے، اور ہارون کی ایک لوکیشن سینڈ کرتا ہے جہاں ہارون کی لاش پڑی ہوتی ہے۔ پھر وہ جلدی سے واپس آتا ہے، عزیزہ خانم کا موبائل وہیں پر آتا ہے۔ عزیزہ خانم نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہوتی ہے یا اللہ میری مدد کر، میری دشمنوں کو سے میرے بچوں کو بتا، میں بہت ہیلپ لیس ہوں، لیکن اب میرے بچوں کی حفاظت تو ہی فرما، میری مدد فرما،
میں بہت گناہگار ہوں، میرے گناہوں کی سزا میرے بچوں کو نہ دے، مجھے طاقت دے کہ میں پھر سے عائشہ بن سکوں اور میری زندگی بے شک تو لے لے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ محمد اس طرف جاتا ہے جہاں پر وہ شخص کال کر کے بلاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہارون کی لاش وہیں پر پڑی ہوتی ہے۔ اسے سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے دور سے کوئی شخص محمد کی ویڈیو بنا رہا تھا، وہ عزیزہ خانم کو کال کر کے بتاتا ہے کہ کسی نے ہمیں جال میں پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ ہارون کی لاش وہیں پر پڑی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہی ہوا جہان کہتا ہے جیسا میں نے آپ کو کہا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہارون میرا بیٹا ہے، میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کے جہان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف فنسو بھی کہتی ہے کہ میرے بیٹے کے لیے خوبصورت سی قبر بناؤ، صرف میرے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ 3 اور بھی قبریں وہیں پر بناؤ، دیکھتی ہوں وہ کیسے میں ایک ایک کر کے اسے وہاں دفن کروں گی۔ دوسری طرف اسما کو دکھایا جاتا ہے جو بہت پریشان ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں فنسو کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے، ہر چیز کا الزام آپ کے اوپر لگا سکتی ہے، وہ اسے نہیں روک سکتے، اسے اب روکنا بہت ہی مشکل ہے، وہ سب کو مار دے گی۔ وہ کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزہ خانم کہتے ہیں ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، آخر یہ سب کچھ کس نے کیا۔ اسما کہتی ہے اس کا ٹائم نہیں ہے، ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اب ہم کسی کو بھی کھو نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں ہاں بالکل، یہ ہارون فنسو کا بیٹا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ فنسو کے لیے کیا چیز سب سے زیادہ طاقتور ہے، مجھے پتا، میں اب اسی کا استعمال کروں گا۔ عزیزہ خانم یہ کہتی ہے۔ دوسری طرف میران اور ریان کو دکھایا جاتا ہے۔ ریان میران کو کہتی ہے اٹھو ہمیں جلدی جلدی سے یہاں سے جانا ہے، شفٹنگ وغیرہ کرنی ہے، لیکن میران تو گھوڑے بیچ کے سو رہا تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے نہیں اٹھنا۔ وہ کہتے ہیں اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ پھر ریان اس کو اپنے ٹھنڈے ہاتھ لگاتی ہے اور کہتی ہے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ۔ میران کہتا ہے نہ کرو نہ کرو، میں اٹھ جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں، جلدی جلدی سے۔ دونوں ایک دوسرے کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پھر ریان اور میران کو دکھایا جاتا ہے دونوں ایک دوسرے کو پلوں مارنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ ریان کہتی ہے یہ آج ہمارا اس آرٹ میں آخری دن ہوگا۔ میران کہتا ہے ہاں ہمارے لیے بھی، ہمارے لیے بہت زیادہ اسپیشل ہے، اس کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے جیسا کہ ہم نے سوچا تھا۔ ریان اسے کہتی ہے جلدی سے آؤ ہم اپنا گھونسلہ بنائیں، اپنی حویلی میں چلتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ کام ہے، دلشاد ماں بھی ہمارے ساتھ ہوگی، یعنی صاحب کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے۔ میران کہتا ہے پھر چلو چلتے ہیں جی، جلدی سے اپنے گھر کی طرف دکھایا جاتا ہے جی۔ خوبصورت سے گانے میں دکھایا جاتا ہے میران اور ریان اپنی حویلی کی ریمونیشن کر رہے ہوتے ہیں، سبھی کچھ صاف کر رہے ہوتے ہیں، پینٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کی سجاوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہنسی مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ میران تو وہاں پر بھی رومانٹک ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وال کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، پینٹنگ لگا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ سارا سین دکھایا جاتا ہے کہ کیسے وہ اپنی حویلی کو ڈیکوریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ترک سانگ بھی لگائے تھے، خوبصورت سی حویلی جس کا خواب میران اور ریان نے دیکھا ہوتا ہے، دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ خوبصورت سی حویلی رات کی لائٹنگ میں اور ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، باہر وہ اپنے نام کی تختی لگاتے ہیں۔ ریان اور میران دیکھتے ہیں کہ پھر ریان کہتی ہے دیکھو ہمارا گھر آ گیا، وہ کہتے افتتاح کرتے ہیں، اندر جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک انار توڑتے ہیں جی سب سے پہلے۔ پھر ریان اور سے کہتے ہیں دلشاد بھی اوپر سے یہ دیکھ رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں ایک سیلفی ہو جائے، پھر سیلفی لیتے ہیں۔ خضر بھی یہ پیچھے سے دیکھ رہا تھا لیکن ان دونوں کو ڈسٹرب نہیں کرتا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ ریان کہتی ہے یہ ہمارا خوبصورت سا گھر۔ عزیزہ خانم باہر سے دیکھتے کہتے ہیں میرے بچوں خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کسی کی کال آتی ہے۔ دوسری طرف محفوظ کو دکھایا جاتا ہے جو ہارون کی قبر پہ ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر فنسو آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے تم میرے بیٹے کی قبر پہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اب اس دشمنی کو یہیں پر ختم کر دے تو اچھا، اس کا نشانہ اگر ہارون نہیں ہوتا آخری تو اچھا تھا، اب کسی اور کو خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فنسو ہارون بھی یہی چاہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں اچھا مجھے اب کسی چیز سے بھی ڈر نہیں لگتی، تو جنگ شروع ہوئی ہے دیکھنا، اب ہر طرف خون ہی خون ہوگا، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ دوسری طرف ہمیں عزیزہ خانم کو دکھاتے ہیں جو جہان کا رستہ روک لیتی ہے اور کہتی ہے جہان مجھے بتاؤ کہ آخر تم کیا کرنا چاہتے؟ وہ کہتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں تم نے قتل کیا اور الزام مجھ کے اوپر لگا رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں تم پاگل ہو گئی ہو۔ کہتے ہیں میں پاگل نہیں، تمہارے شخص نے مجھے یہ سب کچھ بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں جہان کہتا لگتا تم اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ کہتے ہارون میرے بچوں کی طرح تھا۔ عزیزہ خانم کہتی اس کا مطلب ہے کسی اور نے قتل کیا اور اس کو تم کور کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور سارا الزام میرے سر پہ لگانا چاہتے ہو، تم نے میرے گارڈ کو خریدا، یہ دیکھو یہ ہے، اب خود ہی سے سب کچھ پوچھ لینا کہ کیا پوچھنا ہے کیا نہیں، وقت آنے پر میں تمہیں خود بتا دوں گی، تمہاری حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی۔ یعنی کہ عزیزہ خانم جہان کی گیم کے اوپر پہنچ جاتی ہے، اس کا دھمکی دے کے وہاں سے چلی جاتی ہے، جہان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی، اگر اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو
سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے.